اشرف ساجد صاحب جو کہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ احباب ذی وقار وقت بہت قلیل ہے، تو آئیے میں اپنی حاضری کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں ایک عاشق رسول کا ذکر کر کے اگلے ثنا خان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایک قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے، اس میں حضرت عبد الرحمن جامی چلتے ہیں۔ جب رات قافلے نے پڑاؤ کیا تو مدینے کے گورنر کو میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ فلاں قافلہ میرے روضہ اقدس پہ آ رہا ہے، اس میں ایک شخص ہے عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، وہ میرے روضہ عطر پہ نہ آئے۔ دن ہوتا ہے، قافلے کی تلاشی لی جاتی ہے، اس میں عبد الرحمن جامی کو نکال دیا جاتا ہے، آپ روضہ عطر پہ نہیں جا سکتے۔ جامی نے جب دوسرے دن قافلہ چلا تو ساتھیوں سے کچھ اپیل کر کے سامان کے اندر چھپ کے کہا میں نے آقا کے روزے پہ جانا ہے، مجھے چھپا کے لے کے چلو۔ جامی چھپ کے سامان کے اندر چلتا ہے۔ جب رات دوسری آتی ہے، قافلے نے پڑاؤ کیا تو گورنر مدینہ کو پھر میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ تجھے روکا نہیں تھا، فلاں شخص میرے روزہ پہ نہ آ پائے۔ کہا حضور قافلے سے تو نکال دیا گیا، کہا سامان کے اندر جامی چھپ کے آ رہا ہے، جامی کو سامان سے بھی نکال دیا جائے۔ سامان سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب تیسرے دن قافلہ چلتا ہے تو جامی بکریوں جیسی چال بنا لیتا ہے۔ قافلے کے درمیان ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، اس میں بکریوں جیسی چال بنا کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، اور میں قسم خدا دی کھاندا ہاں میرے سونے جیا کوئی اور بھی نہیں۔ میں قسم خدا دی کھاندا ہاں، میں قسم خدا دی کھاندا ہاں، میرے سونے جیا کوئی اور بھی نہیں۔ جب تیسرا دن ہوتا ہے، رات آتی ہے، قافلہ پھر پڑاؤ کرتا ہے، گورنر مدینہ کو پھر میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ تجھے روکا نہیں تھا، عبد الرحمن جامی روزہ پہ نہ آ پائے، حضور قافلے سے نکال دیا گیا تھا، سامان سے بھی نکال دیا۔ کہا بکریوں کا ریوڑ ہے، جامی عشق کے اندر اس میں چھپ کے آ رہا ہے، بکریوں کے ریوڑ سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اب جامی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، سلاخوں کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ جامی وہیں پہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ جامی اس ہوا کو کہتے ہیں اے ہوا، روزہ رسول پہ میں تو نہیں جا سکتا پر تو جا سکتی ہے، جا کے جامی کا سلام پیش کر دینا۔ جب قافلہ مدینے کے اندر جاتا ہے، گورنر مدینہ میرے آقا کے قدموں کے اندر کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، جامی کو کیوں قافلے سے نکالنے کا حکم ہوا؟ قسم رب کعبہ کی مزار سے آواز آئی، جامی جس محبت، جس مودت، جس عقیدت سے آ رہا تھا، اس کی جیب میں ایک نعت لکھی ہوئی تھی، اگر جامی روزہ پہ وہ پڑھ دیتا تو مجھے مزار سے نکل کے جامی کو سینے سے لگانا پڑتا، مجھے مزار سے نکل کے جامی کو سینے سے لگانا پڑتا۔ جامی اس محبت سے آ رہا تھا، جامی اس ذوق میں آ رہا تھا، جامی اس عشق میں آ رہا تھا کہ مجھ سے رہا نہ جاتا، مجھے اپنے غلام کو سینے سے لگانا پڑتا، مجھے اپنے غلام کو سینے سے لگانا پڑتا۔ آج بھی سبھی عاشقان رسول جمع ہیں، آقا کی مدح سرائی کر رہے ہیں، آقا کی محفلیں سجا رہے ہیں، جیسے آج سید زادے نے یہاں پہ آمنہ کے لال کی بزم سجائی ہے۔ سبھی عاشق رسول اپنی اپنی جگہ پہ اپنی حاضری ثبوت پیش کر رہے ہیں، اپنی حاضری دے رہے ہیں، عاشقی کے ثبوت دے رہے ہیں۔ جامی بھی اس محبت کے ساتھ روزہ رسول پہ جانا چاہتا تھا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کر، نسیمہ جانب بطحا گزر کر، ضیا ہوا لم محمد را خبر کر۔ جے سوہنا
میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں او غلام فریدہ جے مل پوے سوہنا میں رو رو حال سناواں ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا مقابلہ کرے جیڑا انہوں ہی عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے ہر جاتے پیندہ ہو شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے مر نظر کر ضروے لطف سوئے مر نظر کر عشق جنہاں دے ہڈی رچیا رہندے ہی چپ چپیتے سلطان العارفین فرما گئے عشق جنہاں دے ہڈی رچیا رہندے ہی چپ چپیتے لولو دے مڈ لکھ زبانہ کر دے گونگے باتے عشقہ تیرے ہتھ اچیچ جنوں بھی تو پایا پیچ ولیاں کولو خوب چرامیں پانی وچ تو اگا لاویں جتھے بھی تو پیر پائے پھاڑوں دے تو ککھ اڑائے تو نہ بنیو کسے دا سکا چھڑ دا نہیں تو کسے دا پھکا تینو جننے بھی گل لائے انہیں اپنا آپ بنجائے شاہ منصور نل تو کی کیتا انہیں جام جو تیرا پیتا تو ہتھی فتوہ لگوائے آخر سولی چاڑ دکھائے جا بے دردہ تیری مرضی سمجھ گیا تیری خود غرضی میں نو پتا تو باز نہیں ہونا بلے نو تو اجے نچونے اس گلو میں راضی عشقہ بلے نو تو اجے نچونے اتھرو جتنے ڈلے ہو سن او کتنے انملے ہو سن اور جیندیاں ایک بھی پھول نہ کھڑیا مویاں قبر تے ہلے ہو سن اکے باپ دے جمے جائے وکھ جنہاں دے چلے ہو سن اور میں جیتا لکھ ہزاراں ورلے جاگتے بلے ہو سن بلے نو میں اجے نچانے اس گلو میں راضی عشقہ گل ہے تیری تازی عشقہ تو ریشم نہ ویکھے جھلی جگ تو وکھری تیری کلی تے تو کعبہ بھی قبر آئے انہوں بھی الباس پوائے تو زہرہ دے گھر جا بڑیا میری بھی سون لے سر سڑیا توبہ اک دہائی عشقہ تیری سمجھ نہ آئی عشقہ سچے ہیریاں ورگے جسے تتی ریت تے ہس ہس کسے ہتھی کوثر ونڈن والے ہتھی کوثر ونڈن والے ٹٹیاں ہویاں گنڈن والے تین تین دن دھریائے رکھے جنہ نہوراں چلن پکھے شمر کولو تو ذبح کروایا ہے شمر کولو تو ذبح کروایا ہے آخر سولی چاڑ بکھایا ہے جا بے دردہ تیری مرضی سمجھ گیا تیری خود غرضی آئیے حباب زی وقار اگلے سنہ خان کو دعوت دیتا ہوں جناب محترم عزت مآب جناب شاہ جان قادری صاحب آئیں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کی سعادت حاصل کریں